بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج گلگت کو ان کی جو یوم آزادی ہے اس کی فنکشن پہ مبارک دیتا ہوں۔ پاکستان میں باقی پاکستان کے علاقوں میں ہمیں پوری طرح یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا تھا 47 میں گلگت بلتستان میں۔ لوگوں کو نہیں اندازہ، اور یا بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک آزادی کی جنگ لڑی، ڈوگرا حکومت کو شکست دی اور آزاد ہوئے، اور پھر جا کے سکردو اور بلتستان میں جا کے انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی، جو اگلے سال انہوں نے 1948 میں آزاد کروایا۔ تو میں آج آپ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں، بہت مبارک ہو آپ کو۔ خواتین و حضرات، لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کرتا ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا، انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صرف اللہ پہ امید رکھتا ہے۔ میں اپنی قوم کو، جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو، آپ سب کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز۔ ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، مدینہ کی ریاست نئی نئی بنی تھی، 2 سپر پاورز تھی، ایک طرف رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، اور دوسری طرف پرشین ایمپائر۔ مسلمان مشکل سے اس وقت چند ہزار تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں 627 تاریخ تھی دنیا کی، جب رومن ایمپرر کو، جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو خط لکھتے ہیں، اور 628 کو پرشین ایمپرر کو خط لکھتے ہیں۔ تھوڑے سے مسلمان تھے، وہ بڑے بڑے سپر پاورز تھی، ان کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، حق اور سچ کا پیغام۔ اگر تم اس پیغام کو سنو گے اپنی بہتری کے لیے، اگر نہیں سنو گے تو یہ تمہاری بربادی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ کون، کس طرح کا ایک ذہن اس طرح کا خط لکھ سکتا تھا؟ صرف وہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا تھا۔ اور انہوں نے جو وہ خط لکھے، کس کو پتا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر وہ دونوں بڑی سپر پاورز گھٹنے ٹیک دے گی مسلمانوں کے سامنے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا، اللہ نے ایک خاص تحفہ دیا ہمیں پاکستان۔ اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم واحد وہ ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور وہ ریاست وہ تھی جس نے بنیاد رکھی 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور بنے رہے۔ وہ ماڈل تھا ہمارے لیے۔
ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے وہ ماڈل تھا. تو میں جب اس یوم آزادی پہ گلگت میں کھڑا ہوں، میں اب ساری اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اصولوں کے اوپر چلنا ہے جو اصول بنے تھے، جو بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کو ایک عظیم دنیا کی قوم بننے میں. ہمارا ملک جب اٹھے گا انہی اصولوں کے اوپر جب ہم پاکستان کو لے کے جائیں گے، اور وہ اصول، ان کی بنیاد عدل اور انصاف ہے. جتنا ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف پہ زور ڈالیں گے اتنا ہی اللہ کی برکت آئے گی ہماری قوم پہ. اور یہ جو شروع میں نے بات کی لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. غیرت مند انسان کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا سوائے اللہ کی. وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور وہ جب ہم پاکستان کو ادھر کھڑا کریں گے اپنے پیر پہ، جو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح قوم کھڑی ہوتی ہے. یہی قوم انشاءاللہ دنیا میں ایک مثال بنے گی. میں آج اپنے کشمیر میں جو ہمارے بھائی بہن، بزرگ، بچے جو یہ نریندر مودی کی ظالمانہ حکومت کے اندر آج تقریباً 3 مہینے سے ان کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے، ان کے سارے بنیادی حقوق ختم کیے ہوئے ہیں، ان کو انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے. 9 لاکھ ہندوستان کی فوج ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. میں آپ کا سفیر بھی ہوں، بن چکا ہوں، آپ کا ترجمان بھی بن چکا ہوں، اور انشاءاللہ دنیا میں آپ کا وکیل بھی بن کے ساری دنیا میں آپ کی وکالت کروں گا. یہ جو آج ہم یہاں یوم آزادی گلگت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے، ہو سکتا ہے یہ بھی آج اس ایک نریندر مودی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے. یہ جو جذبہ ہے قربانی کا، یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے. یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. ایک مسلمان ایمان والا انسان، موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے. مرنے کا خوف، رزق جانے کا خوف، ذلت کا خوف، اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے. اور اس لیے مدینہ کی ریاست میں تھوڑے سے مسلمان تھے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی عظیم قوم بن گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف ختم کر دیے. چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے، اور یہ ماڈل انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں فالو کرنا ہے. میں آج ادھر کھڑا ہو کے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ 52 سال پہلے میں یہاں گلگت آیا تھا. آج سے 52 سال پہلے اپنے اسکول کے ساتھ آیا تھا. تب یہ چھوٹا سا شہر تھا، کاراکورم ہائی وے بھی نہیں بنا تھا، بڑی خطرناک سڑکیں تھی. یعنی یہاں سے گلگت سے جو ہنزا جب جانا تھا تو میں نے ابھی بھی مجھے یاد ہے، مجھے ایک ہی خوف تھا
کہ کہیں وہ اتنی سی سڑک پہ جیپ نیچے نہ گر جائے. ہر 2000 گز اگر اس سڑک پہ جاؤ تو نیچے ایک جیپ ٹوٹی ہوئی گری پڑی ہوتی تھی. تو جو بھی یہاں بزرگ بیٹھے ان کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا یہاں سفر کرنا. اور یہ جو سارا علاقہ تھا اس پہ کوئی بھی بڑے مشکل سے کوئی ٹورسٹ آتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے یہ سارا علاقہ کھل گیا ہے. اور میں جو آگے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سارا علاقہ گلگت بلتستان ساری جگہ پھرا ہوا ہوں, ایک ایک میں یہ علاقہ جانتا ہوں. میں آج آپ کی ساری دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آج چیف منسٹر آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے. سوئٹزرلینڈ, آسٹریا, خوبصورت 3 جگہ دیکھی ہیں. لیکن جو گلگت بلتستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں نے کہیں اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی. ہم نے ایک نیا پاکستان کو کھول دیا ٹورزم کے لیے. 70 ملکوں کے لیے ہم نے ٹورزم ویزے ختم کر دیے ہیں. ایئرپورٹ پہ ٹورسٹ ویزے ملیں گے. ہم نے پاکستان کو کھول دیا ہے. کئی علاقے تھے جدھر NOC چاہیے تھا وہ کھول دیا ہے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ٹورزم ہے اس سے کئی گنا زیادہ ٹورزم آئے گی, جس سے انشاءاللہ یہ سارے علاقے کی خوشحالی بنے گی, حالات بہتر ہوں گے, آپ کا انشاءاللہ زبردست مستقبل ہوگا. اس کے علاوہ جو سی پیک ہے, جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, وہ گیٹ وے ہے. یہ گلگت بلتستان اس کا گیٹ وے ہے. تو جو ساری ڈیولپمنٹ آگے ہوگی, جو ملک دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے, اور چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان سے گلگت بلتستان. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ اس سارے علاقے میں ہوگی. میں آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑا فخر ہے کہ میں آپ کے یوم آزادی پہ یہاں ہوں. میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لوگوں نے قربانیاں دیں, تب اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے اوپر وہ نہیں گزر رہی جو کشمیر کے اندر, ہندوستان کے کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ بھی فکر نہ کریں. میرے خیال میں یہ جو نریندر مودی کر چکا ہے 5 اگست میں مقبوضہ کشمیر میں, انشاءاللہ یہ وہ اپنا آخری پتہ کھیل گیا ہے. جیسے ہی کرفیو اٹھے گا انسانوں کا سمندر اپنی آزادی لینے کے لیے باہر نکلے گا, اور پہلے سے اور زیادہ جوش اور جذبے میں وہ اپنی آزادی مانگیں گے, اور انشاءاللہ کوئی طاقت روک نہیں سکتی کشمیر کو آزاد ہونے سے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں آج ساری فیملیز, اپنی پاکستانی فوج, خواتین و حضرات, آپ سب کا شکر گزار ہوں. آخر میں مجھے یہ احساس ہے کہ کتنی قربانیاں جو ناردرن لائٹ انفینٹری اس نے بعد میں بھی دی, وہ تو آپ نے جو 1947-48 میں قربانیاں دی وہ ہم سب کو پتہ ہے. آج میں شہداء کے وہاں جا کے دعا بھی کر کے آیا ہوں. میں آج خاص طور پہ اپنی پاکستانی فوج کو تو خیر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی جنگ جیتی. جو سپر پاور بھی جس طرح کی جنگ نہیں جیت سکے, انہوں نے جس طرح پاکستان میں جنگ جیتی اور ہمیں قربانیاں دیں, ملک کو محفوظ کیا. میں پاکستانی فوج کو تو مبارک دیتا ہوں, لیکن آج خاص طور پہ میں مبارک دینا چاہتا ہوں جو کہ یہاں گلگت بلتستان سے ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دیں, کارگل میں, وار آن ٹیرر میں, اور پھر سے جو ہیروز تھے 1947-48 کے, میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ.